علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور تمام جو سوشل میڈیا ہے اس وقت بھرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارکن ان پر برس پڑے ہیں اور ان کی تصاویر اور کارٹونز بنائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہے، عمران خان صاحب اس بجٹس میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ بجٹ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کبھی بنایا تھا کہ یا پہلی مرتبہ وہ اس بجٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ان تمام موضوعات پر بات کروں گا، اور بات سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں، آل کا آپشن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں۔ تو آج صورتحال اس طرح ہے کہ جس دن سے تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور کیا ہے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہے۔ تمام جو مرکزی لیڈرز ہیں، اسی طرح جو ورکر ہے، وہ علی امین گنڈا پور کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جو بھی وہ ایک موقف اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بجٹ منظور ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے آئیں، کمیٹی بھی آ جائے، اور اگر کچھ چینجز کرنی ہوں گی تو میں اس میں چینجز کر دوں گا، آپ جا کے اس کو امپلیمنٹ کر لیجئے گا۔ تو اب اس پر بھی جو کارکن ہیں وہ معاف نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بجٹ منظور نہیں کرنا تو آپ نے کیوں کیا؟ پھر علی امین صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھئی اگر میں بجٹ منظور نہ کرتا تو وفاقی حکومت فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر دیتی اور صوبے میں گورنر راج آ جاتا۔ اور یہ واقعی یہ ان کی بات بالکل درست ہے، جائز بات ہے، اگر وہ یہ کرتے تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا۔ لیکن اس کا جواب کارکن کیا دیتے ہیں؟ کارکن کہتے ہیں کہ جناب بجٹ آپ نے 22 تاریخ کو منظور کر لیا، یا ابھی آپ کے پاس کم از کم 6 سے 7 دن تھے، تو 30 تاریخ کو بجٹ منظور کر لیتے، 29 کو کر لیتے۔ اور دوسری بات میں دیکھ رہا تھا کہ ورکرز بار بار یہ لکھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی یہ لکھ رہی ہے کہ نہ مرکز کا بجٹ منظور ہوا، نہ پنجاب کا بجٹ منظور ہوا، نہ سندھ کا، اور نہ ہی بلوچستان کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کون سی جلد بازی تھی کہ آپ نے یہ بجٹ منظور کر لیا؟ حالانکہ آپ کو یہ بات بھی اب اس پر بھی تھوڑی سی ایشوز آ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کور کمیٹی یا سیاسی کمیٹی نے یہ جو بجٹ منظور کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کوئی اجازت دی گئی تھی۔ صرف یہ کہا گیا تھا کہ آخری دنوں میں جا کے اس پر کوئی ڈیسائیڈ کر لیں گے اور اس کو پھر منظور کروا لیں گے، لیکن پہلے کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اس کے بعد اس پر مزید بات ہو جائے گی۔ اب یہ علی امین صاحب نے اس میں جواب بھی دیا کہ جی میں تو بڑی کوشش کرتا رہا ہوں کہ ملاقات ہو جائے۔ تو پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ لکھ رہے ہیں جناب یہ کوشش کہاں ہوئی ہے؟ آپ نے کوئی لسٹ بھجوائی ہے؟ آپ نے کوئی نام بھیجے ہیں؟ تو لسٹ تو آج گئی ہے، یعنی کل جو انہوں نے جاری کی ہے۔ پھر لوگ پوچھ رہے ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ آپ نے نہیں کیا، آپ آج سپریم کورٹ آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے تند و تیز جو جملے ہیں اور جو سوالات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کا یہ بھی تھا کہ جی اگر آپ نے بجٹ منظوری کرنا تھا تو جب تک آخری دن آتا تو آپ اس کے بعد فیصلہ کر لیتے اگر اتنا ہی کرائسس ہوتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ علی امین صاحب جو بات بھی کرتے ہیں، ورکر بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ہے اور بڑا ویجیلنٹ ہے، بڑا متحرک ہے، اور یہی لوگ پارٹی کے پیچھے تھے، تو وہ اب ہر بات کا ان کے پاس جواب ہے۔ تو آج وہ سپریم کورٹ چلے گئے تو سپریم کورٹ میں جناب ان کو ابھی تاریخ ہی نہیں ملی۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے۔
اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. اندر کی بات کیا تھی؟ اندر کی بات یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ تمام صوبے اور مرکز سرپلس بجٹ دیں گے، یعنی اتنے اخراجات کریں گے کہ انکم سے کم ہوں گے. اور اس میں پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، تیمور سلیم جگڑا جو تھے وہ یہاں پہ وزیر خزانہ تھے. جب یہ معاملات چلے تو انہوں نے مرکز کو یہ خط لکھ دیا تھا کہ ہم یہ سرپلس بجٹ نہیں دیں گے اس قرض کے لیے جو آئی ایم ایف سے لیا جا رہا ہے، اور ہماری یہ شرائط کچھ انہوں نے لکھ دی تھی. اس پر ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک کے ساتھ غداری کی ہے. حالانکہ وہ خط انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا تھا اور شاید کسی نے اس کی کاپی آئی ایم ایف کو بھی بھیج دی ہو اس حوالے سے. تو یہ کتنے سالوں سے یہی معاملہ چلا آ رہا ہے. اب عمران خان صاحب کا یہ ایک ان کا اپنی سوچ تھی کہ کیوں ہم 100-150 ارب روپیہ جو ہے وہ سرپلس میں رکھ لیں اور اس کو استعمال نہ کریں، صرف اس لیے کہ مرکز قرضے لے گا. اور یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے اور اس پر سائن ہوئے ہیں. صوبہ بھی اس میں سگنیٹری ہے کہ بھئی آپ نے سرپلس دینا ہے. اگر آپ بجٹ میں سرپلس نہیں دیتے ہیں، آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے پیسے پھر قرض کی واپسی میں جاتے ہیں. اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کہاں سے سرپلس ہوگا اور آپ واپس کر سکیں گے قرضہ. یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ آئندہ جو بجٹ ہوگا اس کے اندر یہ پروویژن نہیں رکھی جائے گی اور ان پیسوں کو کسی عوامی منصوبے پر یا عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا. اب یہ یہاں پہ علی امین صاحب کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ ہونا ہے، تو اور پھر وہ سائن بھی یہ صوبائی حکومت کر چکی ہے کہ جی ہم سرپلس دیں گے. علی امین صاحب اگر جاتے اور انہوں نے یہی معاملہ کر دیتے کہ اس کو نکالیں اس کے بعد بجٹ منظور کریں تو کیا ہوتا؟ بجٹ تو منظور نہ ہوتا. اب علی امین گنڈاپور کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگر انہوں نے تاخیر کی، وفاقی حکومت بالکل تیار بیٹھی ہے، کسی بھی وقت یہاں پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بجٹ منظور نہیں ہوا، لہٰذا یہاں فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں اور یہ ہم یہاں گورنر راج نافذ کرتے ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بجٹ منظور نہ ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یکم سے آپ کے اخراجات بند ہو جاتے ہیں، آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھا ہے میں نے کہ وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت میں چونکہ ایک ٹسل آ جاتی ہے اور 1-2 ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں وہ رک جاتا ہے بجٹ. تو بجٹ پھر 10-15 دن اسی طرح چلتا رہتا ہے تو پھر کہیں جا کے دوبارہ بجٹ منظور ہوتا ہے. اس دوران جو حکومتی معاملات ہیں وہ رک جاتے ہیں. اب اس میں جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے ایک اپنے اس میں ویڈیو میں کہا کہ جی میں نے ان کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر پریشر بھی ہوگا، آپ کے اوپر مسائل بھی ہیں، گورنر راج کا بھی خطرہ ہے، تمام کچھ ہے، تو ایسے کر لیں کہ آپ 1 مہینے کا بجٹ اپروو کر دیں. آپ اسمبلی میں 1 مہینے کا بجٹ پیش کریں، 1 مہینے کا اپروو کرا کے آپ بیٹھ جائیں آرام سے، مہینے بعد پھر ان کو دیکھتے جائیں گے. تو علی امین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی ان کے لیے ایشو بن جائے گا اور وہ مہینے کے بعد پھر مہینہ آ جائے گا تو یہ معاملہ لٹک جائے گا اور وہ کام نہیں کر سکیں گے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے مرکزی لیڈران ہیں وہ علی امین صاحب پر شدید وہ برہم ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے اور کہ کسی طریقے سے ایک فضا بنا دی جائے کہ بھئی علی امین جو ہے وہ کمپرومائز ہے، علی امین جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں نتھیا گلی میں لوگوں سے ملتا ہے اور جناب کبھی وہ سیکٹر کمانڈر کی بات کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. اس قسم کی یہ آج اگر دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان باتوں سے. کچھ جرنلسٹ بھی ہیں، کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں، اینکرز بھی ہیں اور ایک پوری محاذ بنا ہوا ہے جو علی امین کو مطلب یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے علی امین استعفیٰ دے دے. اب علی امین صاحب کی بات کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ درست بھی تھی کہ بھئی اگر آج حکومت چلی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ آگے اتنے لوگ جیلوں میں ہیں تو پھر اور جیلوں میں چلے جائیں گے،
اسی طرح خیبر پختونخوا چونکہ تحریک انصاف کا ایک قلعہ بنا ہوا ہے، یہاں سے مظاہرے، یہاں سے احتجاج ہوتا ہے. وہ لوگ کہہ رہے تھے جنید اکبر صاحب، کہاں ہے جنید اکبر صاحب جی؟ کوئی پتہ نہیں ان کا. تو علی امین اگر اس میں دیکھ رہا تھا کہ جی وکٹ کے دونوں جانب کھیلتا ہے، کمپرومائز ہے، اور مطلب اور ملنے کے لیے جو ہے وہ جب جانا ملنا چاہتا ہے تو مل لیتا ہے، جب نہیں ملنا چاہتا تو کہتا ہے مجھے اجازت نہیں ملی. اس قسم کے بڑے میمز اور وہ بن رہے ہیں، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے جی کہ بسکٹ کھا گیا 11 کروڑ کے، اور اس قسم کی باتیں. لیکن اگر ہم جا کے ماضی میں دیکھیں تو تحریک انصاف نے بڑا سفر کیا ہے. 2 سال مسلسل جو ہے تحریک انصاف نے بہت سفر کیا ہے. اور مجھے بالکل یاد ہے کتنے جو لوگ جیلوں میں تھے ان کے گھروں پر چھاپے، ان کے جو رشتہ داروں کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار، پھر ان کو ضمانتیں نہ ملنا. پھر جب ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی دوبارہ، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے سارے لیڈرشپ یہاں پہنچ گئی. یہاں پہ وہ ان کو رہائش دی گئی، کھانا پینا، اور یہاں سے ان کی ضمانتیں بھی کروائی گئیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، جتنے جلسے جلوس ہوئے اس کے اخراجات علی امین نے برداشت کیے، جہاں سے بھی کیے. پھر جو جتنی ضمانتیں ہوئی ہیں یہ تمام، اور ضمانتوں کے علاوہ جب یہ لوگ جیلوں میں تھے ان کے گھر والوں کو سپورٹ فراہم کرنا، یہ بھی علی امین نے کیا ہے. تو ایک مشکل کام ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ کو دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل ہی بات ہی نہ کریں، کیونکہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو لازمی بات کرنی پڑتی ہے. وہاں اپنے رابطے بن جاتے ہیں، ایک تعلق بن جاتا ہے. بہرحال سوشل میڈیا جو ہے نا، وہ علی امین صاحب آج بڑے پریشان بھی اس وجہ سے ہیں کہ آج ان کا اپنا ورکر ان پر جو ہے نا ان کے خلاف ہو گیا ہے، اور انہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اگر ان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا بات چیت ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ کیا کہیں وہاں جیل سے کہ علی امین کو ہٹا دیں؟ وہ اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہوئے ان کو سوچنا پڑے گا، پارٹی یہاں پہ ایشوز نہ آ جائیں، پارٹی ختم نہ ہو جائے، حکومت میں معاملات نہ آ جائیں. تو ساری چیزیں سوچ سمجھ کے وہ جو بھی آتا ہے اس کو وہ نہ نہیں کرتے. جو بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. باہر آ کے ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.